بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 166 اور چھٹی قسط ہے آج کے لحاظ سے قصص الانبیاء، صفحہ نمبر 222 اور کتاب ہے یہ اردو میں۔ اور ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی، مین ہیڈنگ ہے۔ ناظرین یہ کتاب، جس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب، ناظرین کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے قصے اور واقعات، سچے قصے، سچے واقعات، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ تک پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 یا 2 ویلاگ ہم آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں، مسجد میں اب یہ واعظ ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل میں موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر، تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجہ خونی سے ہو خطر، یورپ ذرا میں ڈوب گیا دوش تہ کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات۔ ناظرین وی لاگ نمبر 166 اور آج اس کی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قسط نمبر 6۔ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی رونے لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بولی کہ یہ مسافر مہمان ہیں، پھر حضرت ہارون نے غور کر کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ ہیں، تب پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ واہ یہ تو میرے بھائی حضرت موسیٰ ہیں، یہ کہتے ہی گلے مل کر رونے لگیں، اور یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی رونے لگیں۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کو تسلی دینے لگے، اور ان کے بھائی ہارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے بھائی میں نے سنا ہے کہ تم نے شہر مدین میں حضرت شعیب کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، بیاہ کیا ہے، اور وہاں بہت دن سے رہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں نے شادی کی ہے، اور مزید ایک خوشخبری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو پیغمبر کر کے فرعون کی طرف بھیجا ہے، اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر مجھ سے کلام کیا۔ ہارون اس بات کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جلدی سے اٹھ کر تعظیم کی اور دست بوس ہوئے، اور پھر خدمت میں حاضر رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائی ہارون تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے میری پیغمبری میں شریک کیا ہے، چلو مل کر فرعون کے پاس چلیں اور اس مردود ملعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں اور اس کو سیدھی راہ کی ہدایت کریں، اور خداوند قدوس نے مجھ کو 2 معجزے بھی عنایت فرمائے ہیں، ایک تو یہ عصا
اگر اس کو میں زمین پر ڈال دوں تو یہ اژدہا بن کر سارے مصر کے کفار کو کھا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو میں کہوں گا سو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزار طرح کے معجزے اس عصا سے ظاہر ہوں گے۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا کا ہے، یعنی میں جب جیب میں ہاتھ ڈالوں گا تو یہ ید بیضا یعنی سفیدی نکل آوے گی، اور پھر ہر طرف اور پھر ہر ایک انگلی سے نور نکلے گا اور تاریکی جاتی رہے گی، تمام جہان روشن ہو جائے گا۔ ان وجوہات سے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کفار پر غالب ہوں گے۔ ہارون بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے خلاصی پائیں گے۔ پھر دوسری صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون دونوں فرعون لعین کے مکان پر گئے، اور اس مردود نے اپنے گھر کے سامنے دونوں طرف راستے کی درخت خرما بوئے ہوئے تھے، اور ان کے نیچے بڑے بڑے جنگلی شیر باندھ رکھے تھے تاکہ کوئی دشمن اس کے مکان پر نہ جا سکے اور اس کے حکم بغیر اس کے گرد بھی نہ پھیرے، اور اس کے حکم کے بغیر اس کے گرد آس پاس بھی نہ پھر سکے۔ فی الواقع وہاں کوئی بھی اس کے ڈر سے نہ جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون وہاں تشریف لے گئے تو تمام شیروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سلام کیا اور پھر با ادب کھڑے ہو گئے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے بالا خانے کا حلقہ پکڑ کر ہلا دیا، اور اس کے ہلتے ہی اس کے مکان پر لرزہ پڑ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہی آواز دی کہ آنا رسول اللہ رب العالمین، میں اللہ کا بھیجا ہوا رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ یہ آواز بھی فرعون کے کان میں جا پہنچی۔ پردہ زر بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہے، پردہ زر بفت اٹھا کر دیکھا کہ موسیٰ ہیں، یہ دیکھ کر چپ ہو رہا، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 برس فرعون کے در پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے، اس کے دربان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم خدا کے رسول ہیں، تم لوگ فرعون کے پاس خبر دو۔ وہ مردود کہنے لگے کہ تم لوگ دیوانے ہو، اور فرعون تو ہمارا خدا ہے، اور تم کیا بکتے ہو۔ دوسرے دن پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو فرعون کے پاس جانے دو یا ہماری خبر اس کے پاس پہنچا دو، اور ہم دونوں خدا کی طرف سے آئے ہیں، اس کو سیدھے راستے کی ہدایت کرنی ہے۔ لیکن اس کے دربان کافروں نے نہیں مانا، اور ایک دن ایک مسخرہ کہ وہ فرعون ملعون کے دربار میں ہمیشہ ہزلیات کہا کرتا تھا، جا کر بولا کہ کیا عجب بات ہے کہ آپ کے دروازے پر 2 شخص 2 سال سے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا وہ ہے کہ جو اگلے اور پچھلوں کا خدا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہی سب کو روزی دیتا ہے، اور وہی سب کو پیدا کرتا ہے، اور وہی پھر موت دیتا ہے، لیکن لوگ ان کو دیوانے کہتے ہیں اور آپ کے پاس نہیں آنے دیتے۔ یہ باتیں جو اس مسخرے نے فرعون سے کہیں، اس کو سن کر فرعون بہت ہی خفا ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تیش میں آ کر اندر بلا لیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ یہیں سے آغاز کریں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر دنیا میں، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم،
حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے۔ کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم۔ ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے کے مر جائیں گے۔ میں کشو آؤ آؤ مدینے چلیں، چشم ساقی یہ کوثر سے پینے چلیں۔ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم۔ آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔